بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں۔ امداد کی بہت سے واقعات سنے، میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا۔ اچھا، رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا۔ ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی، جمیل تھی۔ وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان، ہر ایک کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر، تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے اس کے میکے پہنچانے کے لیے۔ اس کا شوہر جا رہا تھا، غریبی کا دور تھا، اس وقت لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، تو پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے۔ اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا۔ اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا دونوں بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے۔ تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اصرار کیا، شدت کی، ڈرایا دھمکایا، تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو، ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے، بدنیتی تمہارے اندر نظر آ رہی، بدنیتی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کس کی ضمانت دوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے، اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا، اس پڑوس میں غوث پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی، اس سے اس کی دوستی تھی۔ تو وہ جو کنیز تھی غوث پاک کی سنی کنیز، وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشد غوث پاک ہیں، ان کی کنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں؟ کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا، ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب چونکہ وہ تھا بد مذہب، اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی بن رہی ہے نا، جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے، شرک ہے، بدعت، لیکن جب مراد ملنے والی ہوتی تو پھر برابر یاد آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا، بڑے پیر صاحب، ہم جو وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے، اس نے نکالی تلوار، اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ جیسے شوہر کو قتل کیا، اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا۔ جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ اس بدبخت نے کہا اے لڑکی، تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے، بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے۔ بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ کہا کہ وہ عبد القادر، اس کو مرنے ہوئے تو صدیاں بیت گئی ہے، اور وہ تو بغداد میں قبر میں ہے، وہ تیری کیا مدد کرے گا؟ وہ تیری کیا کہا کچھ بھی ہو، تو نے ان کے نام کو لے کر کے مجھے بٹھایا تھا، مدد تو میرے بڑے پیر ہی نے کرنا ہے۔ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، ہند کا اتہاس گواہ ہے، ہند کی تاریخ گواہ ہے۔ دو برقع پوش، دو نقاب پوش کو اس نے فوراً سامنے دیکھا، ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا، اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد اس سے کہا بیٹی آگے بڑھ۔ اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا، سر کو جوڑ کر کے کہا کم باذن اللہ۔ اس کا شوہر زندہ ہو گیا۔ وہ چاچو یار صحیح بول رہے ہو، یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں نا، یہ بدعقیدہ لوگ جو ہیں، سمجھ رہے ہو نا، بدعقیدہ لوگ جو ہیں، یہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک کا اسلام کا بھی نام خراب کر رہے ہیں، اللہ کا بھی نام خراب کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کا بھی نام خراب کر رہے ہیں۔ بولو کیا بولیں گے؟ اللہ ہدایت دے ان بدعقیدہ لوگوں کو۔ بہرحال چاچو چھوڑو، اب کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہدایت دے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا چاچو کہ وہ جو بدعقیدہ تھا اس زمانے کا، وہ جنگل میں گیا گھوڑے پہ،
اور اس کے بعد کھڑے رہ کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ میں کہ آؤ بیٹھ جاؤ گھوڑے کے اوپر فلانا 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 فلانا. تو گھوڑے پہ بٹھانے کے بعد گردن کیوں اڑایا؟ گھوڑا تھا یا ایمبولینس؟ کہ نہیں مطلب جنازہ وہیں پہ گر جائے ایسا کوئی مطلب آدمی کی سوچ و سمجھ میں آ رہی. گھوڑے پہ ہی تھا، گردن ہی اڑانی تھی، جا کر کے اڑا دیتا. تھا تو بدعقیدہ وہ. تو یہ جو اتنی جو اس نے رحم کیا اس کے اوپر کہ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، پھر بیوی کو بولا نہیں آپ بیٹھ جاؤ. اچھا بیوی بھی بول رہی بھائی تو بدعقیدہ لگ رہا ہے مجھے، پہلے ضمانت دے بعد میں بیٹھوں گی. بیوی بھی عجیب تھی یار، اللہ ہی ہدایت دے. تو صاحب یہ گھوڑے پہ اس کو گردن اڑانے میں تکلیف کیا تھی یہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے تاریخ پڑھی ہے چاچو تو تھوڑا تاریخ سے بتائیں. اچھا دوسری بات، یہ جو رنجیت سنگھ تھے بھائی صاحب جن کے دور حکومت تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ان کے جو ہے حکومت میں، ان کی بادشاہت میں، تو چاچو ان تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا ہوگا. اتنا بڑا واقعہ ہوگا، معمولی چیز تو ہے نہیں. گردن اڑ گئی، اس کے بعد جڑ گئی، وہ گھوڑا لے کے پہنچ گئے بھائی ادھر جو ہے نا راجا کے وہاں پہ. تو چاچو رنجیت سنگھ تو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، لاہور میں مر گئے غریب، اور سکھ گھر میں پیدا ہوئے، سکھی گھر میں مر گئے. اب اللہ ہدایت نہیں دیا نا چاچو، کیا کریں گے بولو. باقی چاچو